بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نوسٹریڈیمس اسامہ انی، آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آج میں نے یہ پوچھنا ہے کہ روس کے صدر 5ویں دفعہ جب وہ صدر منتخب ہوئے ہیں اس کے بعد وہ چائنا پہنچ گئے ہیں، اور چینی صدر نے ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مائی ڈیئر پیوٹن، اور میرے درینہ دوست پیوٹن، اور ایک بڑا اوور ویلمنگ قسم کا جو ہے وہ خوش آمدید کہا گیا ہے۔ سوال آج یہ ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن کس طرح بگڑنے والا ہے، ہونے کیا والا ہے۔ یوکرائن جنگ جو ہے وہ کس قدر بڑھنے والی ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا پاکستان، ہندوستان اور پھر یورپ کو اپنی لپیٹ میں لینے والے ہیں۔ یورپ کو تو پہلے ہی لیا ہوا ہے، کیا اس کی انٹینسٹی بڑھنے والی ہے؟ اور امریکہ میں جو اس وقت سروے آ رہے ہیں، ٹرمپ کی مقبولیت اس میں بائیڈن سے بہت زیادہ ہے۔ امریکہ، رشیا، چائنا، ایران، یہ خطے میں ہونے کیا والا ہے، انویسٹمنٹ کہاں کریں، کس خطے میں کریں، کیا انویسٹمنٹ کریں، عوام پریشان ہے۔ وہ اس وقت اپنی دولت کو لے کے، اپنے ایسٹس کو لے کے فکر مند ہیں، آخر ہونے کیا والا ہے۔ چائنا اور رشیا کیا کرنے والے ہیں، امریکہ اس وقت کیا فساد بازاری کا شکار ہونے والا ہے، یہ پوچھتے ہیں محمد اسامہ انی سے۔ اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا۔ اسامہ صاحب ذرا گائیڈ کیجیے گا کہ کیا کریں لوگ، اور یہ خطے میں طاقت کا توازن کتنا بگڑ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو پیوٹن ہے اس کا جو اسٹرینتھن رہنا ہے، اور آگے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لے کے رہے گا یوکرائن کے وہ حصے کہیں اور حصے، اور یہ جنگ یورپ تک پھیلنے کے بھرپور چانسز ہو گئے، اور شاید وہ اسی کے انتظار میں تھا، اور ابھی وہ 3 جون سے پہلے اس کے لیے بھی سن جوپیٹر کا بست ہے، تو معاملات ان کے بڑھیں گے، اور جو طاقت کا توازن ہے وہ ڈیفینیٹلی بگڑ چکا ہے اس خطے میں۔ اب امریکہ کی ریٹ بار بار چیلنج ہو رہی ہے۔ امریکہ بھی صرف جیسے، اب مثال تو بری ہے، جیسے آپ کی بھرپور کوشش کے بعد پی ٹی آئی اتنی سیٹیں نکال گئی، اتنی کی گریپ رہ گئی ہے آپ کی، مطلب وہ ٹیکنیشینز کی، اور اسی طریقے سے امریکہ کی بھی اس خطے میں اتنی کی گریپ رہ گئی ہے کہ وہ کوشش تو کرے گا لیکن وہ اس حد تک کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اور وہ اچیومنٹ جو پرفیکٹ اچیومنٹ کہا کرتے تھے کہ جب جیسے لکھ دی 120 سیٹیں تو پھر وہ لوہے پہ لکیر ہوتی تھی، تو اگر کسی کو وزیر اعظم کہہ دیا تو وہ وزیر اعظم ہوتا تھا، تو یوں لاڈلا روتا نہ پھرتا۔ تو اب کئی امریکہ کے بھی لاڈلے اس خطے میں روتے پھرتے نظر آئیں گے، کیونکہ امریکہ کی بھی وہ پوزیشن نہیں رہی اب۔ اور یہ ایک تو اس میں ون بائی ون ہم آپ کے اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں کویسچن کو۔ ایک تو یہ ہے کہ پیوٹن نے اپنی جو گرپ ہے وہ زیادہ اچھی ہے ایز کمپیئر ٹو یورپی یونین، کیونکہ یورپی یونین جو ہے وہ ساری پپٹس پہ مبنی ہے، اور امریکن انفلوئنس ایجنٹس ہیں موسٹلی ان میں، جو انہوں نے گورنمنٹس فارم کی ہوئی ہیں فار دا انٹرسٹ آف دیئر بزنس، فار دیئر آن بزنس۔ تو یہ پیورلی ایک شخص ہے جو اپنی کنٹری کو یا اس کو لے کے چل رہا ہے، اور آپ لوگ ہم خیر اس کو ویسٹرن فالو نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اگر ویسٹرن سے دیکھا جائے تو یہ بھی ادھر کا عمران خان ہی ہے، لبرا ہے یہ۔ تو یہ پیوٹن جو ہے ویسٹرن لبرا ہی ہے، بیویاں اس کی بھی 2-3 ایسی مطلب معاملات آپ نے سنے ہوں گے، سیم ہوتے ہیں لبرا کے جو ہیں۔ تو اب اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ چانسز ہوں گے کہ یہ اپنی یورپ کو اچھا ٹف ٹائم دے، اور یہ معاملات ابھی آپ کو ان 10-12 دنوں میں 3 جون سے پہلے ایکسٹریم پہ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اسرائیل اور اس کا معاملہ ہے، آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے، تو بائیڈن نے اور باتیں نیتن یاہو کو کرنی شروع کی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا، بہت پہلے ہی بتا دیا تھا، پلانٹری انڈیکیشن تھی کہ اسرائیل کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ بائیڈن اب سب سے فارغ ترین اور ویلا ترین آدمی ہو کے امریکن ہسٹری کا جائے گا، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا۔
اس کے بعد اس سال کے شروع میں ہم بتا چکے ہیں کہ امریکہ کی گیم اوور ہے اس سال، اور اس سال کے اینڈ تک امریکہ اپنی موسٹلی ایریا سے ریٹ بھی کھو دے گا اور اکنامک کرائسس بھی آسمان کو چھو جائے گا. تو اس لیے امریکہ تو از اے نو مور پلیس ٹو لیو ان. بھاگیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے بھاگیں. موسٹلی آسٹریلیا موو کر جائیں. کینیڈا اس کا ہمسایہ تھوڑا بہت بہتر ہے، کم از کم امریکہ سے بہتر ہے. امریکہ نے تو گناہوں کا بوجھ اس پہ پوری دنیا کا ہے، ظلم و ستم کا. تو امریکہ نہیں ہے پلیس اب آگے انویسٹمنٹ کی یا کوئی اور. جتنے لوگ سٹاک مارکیٹ میں، ان کے لیے بتا دوں کہ امریکہ کی سٹاک مارکیٹس یہ جو الیکشن تک بس تھوڑی بہت مینٹین رہیں گی، اس کے بعد ان میں نئی پالیسیز، نئی کہانیاں، فلکچویشن بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے اور بہت زیادہ انریسٹ اور چیزیں تباہی کی طرف جانی ہیں. تو اس لیے اس کے سٹاک وٹاک سے نا 4 دن نکل کے بعد بیٹھ جائیں، خود وہ سیک لے لیں اپنے پیسوں کا، وہ اچھا ہے. اس پہ نہیں. اور جو آپ نے بات کی انویسٹ کدھر کریں، تو اللہ تعالیٰ کو قرض دیں، قرض حسنہ دیں. وہ کہتا ہے 1 کا 10 لو. تو سب سے بہترین اس ٹائم ہے انویسٹمنٹ کا. فلسطینیوں کو دیں، اپنی ایکسیسو مدد کریں جہاں جہاں، اور یہ توکل رکھیں کہ وہ آپ کو لوٹائے گا. اگر ایک دوست آپ کو دے دیتا ہے واپس پیسے، آپ کا قریبی، تو آپ کا مالک جس نے، اسی کا ہی پیسہ ہے اصل میں، دیا تو اسی نہیں ہے. جیسے باپ بیٹے کو دیتا خود ہے اور پھر اسے کہتا ہے بیٹا خرچ میری مرضی کا کرنا، اور پھر جب میں مانگوں مجھے ایکٹنگ کے لیے دے دینا. تو بیٹا اپنا استحقاق سمجھ لیتا ہے لیکن دیتا تو باپ ہی ہے. تو اسی طریقے سے یہ سارا رازق ہے، ہمارا مالک ہے خدا، اسی کی دین ہے. اسی نے آپ کو جب خرچ کرنے کے طریقے بتائے، اس کے طریقے سے خرچ کریں. یہ سب سے سیفسٹ وے ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ وہ آپ کو جنگل میں بھی دے دے گا ریٹرن. امریکن ڈالر اب خطرے میں. ہاں، آپ کی باتوں سے یاد آ گیا، گولڈ پھر کچھ نہ کچھ سٹیبل رہ سکتا ہے ان کیس آف، اگر ڈالر کی ہٹ کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ڈالر ویک ہوگا یہ چانسز ہیں. تو کموڈیٹیز میں چلے جائیں، آئرن میں، گولڈ میں، دھاتوں میں کباڑ لے کے رکھ لیں، لوہے کا کباڑ لے کے رکھ لیں. سٹاکس اس میں جن کموڈیٹی چاول لے کے رکھ لیں، اور اس طرح کی چیزوں میں پیسہ کنورٹ کر لیں. وہ سب سے بہترین بات ہے. یہ ایگری لینڈ میں چلے جائیں. میں سمجھتا ہوں جیسے ہمارا وہ ایکو ماڈل سٹی پہ آپ نے بھی ویڈیو شیئر کی، وہ دوبارہ کرتے رہیں کچھ عرصہ. وہ پاکستان کے لیے اور آنے والے مسلمانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کشتی نجات ہی ہے. آپ ہم سب ویلے ہو کے جب یہ اکنامک سسٹم ختم بھی ہو جائے تو ادھر تو بیٹھ کے بھی لاگ کریں گے نہ اگر نیٹ ہوا تو کھا پی لیا اور بیٹھ گئے، ایک اچھی ہیلدی کمیونٹی. تو اس کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ایگری میں چلے جائیں. آپ دنیا کے جس ملک میں بھی ہیں، بے شک کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، پاکستان میں آئیں تو آئیں، ہمیں جوائن کریں، ہمارے ساتھ آئیں. اور ایگری ہی مستقبل ہے دنیا کا، میں سمجھتا ہوں. بلکہ آپ بل گیٹس کو دیکھیں، وہ سیڈ بینک بنا رہا ہے، ساری دنیا سے بیج اکٹھے کر کر کے سٹاک کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے آگے آنے والے ٹائم میں ویوز کی جگہ، ڈالر کی جگہ وہ بیج دیا کرے گا کہ اتنے گندم لے لو اتنے ویوز پہ، یا کوئی اور اس طریقے کی جو ہے نا وہ نکالیں گے. اپنی کرنسی جو ہے وہ فوڈ ہی ہوگی. اسامہ صاحب، یہ تو آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے کہ لوگ کہاں انویسٹ کریں اور کس طرح انویسٹ کریں. اب سوال یہ ہے کہ رشیا بھی ہمارے پڑوس میں ہے، چائنا بھی ہمارے پڑوس میں ہے. تو یہ اگر ان بیلنس ہوتا ہے طاقت کا، یہ جنگ اگر پھیلتی ہے تو پاکستان اور بھارت کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا، اور ہم کیا کریں گے اس سچویشن میں؟ کیونکہ ہمارے پاس تو نہ تیل ہے، نہ ہماری اکانومی اسٹرانگ ہے. تو ہمارے لوگ کیا کریں گے؟ بھارت تو چلو اس کے پاس پھر کوئی $1 بلین پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. شیطان نے خون کروانا ہے، کسی کو طاقت دے کے، کسی کو کمزور کر کے. بلی جانی ہے. آپ لوگ کون سا کوئی اتنی تیاریاں کر کے بڑے ٹارزن بنے ہوئے ہیں. اس دن بات تو آپ کو مثال تو پچھلے ایک پروگرام میں دی تھی، ایک بندے کے خلاف آپ آواز نہیں اٹھا سکتے تو آپ نے دجال کا اور جنگوں کا مقابلہ کرنا ہے. اس کے لیے قومیں ہی اور ہوتی ہیں. وہ ٹائم کی بنیادیں بن رہی ہیں. یہ سارا آپ کے منہ سے نوالے چھیننے ہیں. یہ سب آپ کے منہ سے جب سونے کے چمچ یا نوالے چھینیں گے، پھر عقل کام کرنے لگے گی. پھر آپ کو دنیا کی حکمتیں اور ساری سمجھ آئے گی. پھر ہماری باتیں بھی بڑی سمجھ آیا کرے گی، ابھی نہیں آنی. تو اس لیے یہ تو پراکسیز کی گیم ہونی ہے پہلے فیز میں، بعد میں بڑے جائنٹ سامنے آیا کرتے ہیں. جیسے ابھی بلی کا بکرا فلسطین بنا ہوا ہے،
حالانکہ اصل جنگ رشیا چائنا امریکہ نے ادھر لڑنی ہے اور اسلحے بیچنے ہیں، مریں گے عرب. اسی طریقے سے ادھر بھی انڈیا پاکستان لڑے گا اور پیچھے امریکن چائنیز اور ان کے انٹرسٹ کی گیمز ہوں گی. تو ایکٹیو رول ہمارا ہی ہے جنگ میں. یہ لوگ ابھی تک پیچھے ہی رہیں گے، بہت پیچھے رہ کے کھیلیں گے، کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، طاقتور ملکوں کو ضرورت نہیں ہوتی کہ اپنی فوجیں اتارنے کی. ان کے لیے وہ نوٹ پھینکتے ہیں اور ہم جیسے آپ جیسے ایک اس کا پپٹ جو ہے اس پہ پوری قوم کا سودا کر دیتا ہے. اور یہی ہوتا ہے. اور کیوں نہ ہو، اور اب کیوں نہ ہو. آپ خود دیکھیں، آپ لوگوں میں شخصیت پرستی اتنی اونٹ کی ہوئی ہے، عقلیں کام نہیں کرتی، کوئی پروجیکٹ پہ بات نہیں ہوتی، نہ کوئی حکومت والا کسی گیج کی بات کرتا ہے کہ ہاں جی یہ منسٹری ملی ہے تو جی کوئی ٹارگیٹ اناؤنس ہونا چاہیے عوام کو کہ جی ہم اس کو دے رہے ہیں، یہ 6 ماہ کا اس کا ٹارگیٹ بھی ہے، ساتھ ہاتھ میں تھما کے دیں. کوئی چکر نہیں. یہ میری پھوپھی کا پتر ہے، یہ اس کو بہن میں نے کٹھے، ہم دونوں بہنیں ہمارے گھر کٹھی تھی، یہ میرا سمدھی ہے، یہ فلانا ہے، یہ جناب اس کا دودھ کا رشتہ دار نکل آیا، یہ جی سید نکل آئے ہیں، یہ جی فلانی اس کی بہو اس کے گھر میں. لاکھ لعنت ہے ایسے بھرپور مطلب بے غیرت سسٹم پہ جس کے اندر اقربا پرتی اتنی پھیل جائے. تو آپ لوگوں کو اب موت کی اور اس طرح سے جو خاموش پکار ہے جو اچانک آ کے جھپٹ لے گی، آپ اس کے عین پروفائل پہ پورے اتر رہے ہیں اس وقت. تو اس لیے آپ جو یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں نا کہ ہم بڑا کوئی رول پلے کریں گے، ہماری کیا اوقات ہے رول پلے کرنے کی. ہمارا کام ہے صرف مرنا. موت کا طریقہ ہم کچھ بہتر کر سکتے تھے، ہوتا ہی یہ ہوتا ہے. ایسے حالات میں ہم صرف چوز کرتے ہیں ہاؤ ٹو ڈائی. جیسے چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شیطان جب پورے اپنے جوبن پہ جال پھیلا لیتا ہے نا، امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکل رہے تھے نا، اس وقت انہوں نے بنو ہاشم کو ایک خط لکھا. اس میں 2 ہی باتیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا میرے ساتھ چلو گے تو ایک عظیم شہادت ہے، اور اگر میرے ساتھ نہ گئے تو ذلت امیز ہلاکت ہے، موت ہے. ادھر موت دونوں ہی تھی، ایک طرف عظیم شہادت کے روپ میں، ایک طرف ذلت امیز ہلاکت کے روپ میں. آپ نے ہم نے بھی یہ چننا تھا، لیکن ہمارے اندر تو وہ سیلز ہی نہیں گرو ہو پائے. ہم ابھی بول نہیں سکتے، جانے کہاں سے دیں گے، ہماری زبانیں نہیں کھل سکتی، گردنیں کہاں سے دیں گے. چلیں مان لیں، صحیح غلط کی تمیز تو چھوڑ دیں، وہ تو ایک آج تک ہسٹری میں آپ لوگوں کو چلو یہی نہیں پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، چھوڑ کے پڑھی، ادھر باندھے تھے ادھر انچوں پہ. جو سب سے ظاہر عمل ہے، مطلب لاکھوں صحابہ کی صحبت میں کیا گیا عمل، وہ آپ تک نہیں پہنچا. ابھی تک آپ لوگ پورے اس پہ ڈاؤٹی دیں کہ اس پہ نہیں آپ لوگوں کا اجماع ہوا. ٹھیک ہے، تو باقی آپ لوگوں کے وزڈم کہاں سے آنی تھی؟ باقی تو اندر کے عقائد تھے، چھپے ہوئے ونڈو کا معاملہ تھا، یہ تو ظاہر تھا. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیں کہ یہ جو آپ کی بات ہے کہ جی ادھر ہم سب نے بلی کے لیے، یہ آپ اس کو خدا کے لیے علاقائی اس سے نہ دیکھیں جو آپ لوگ انٹرنیشنل جیو پالیٹکس کو دیکھ رہے ہیں. سمجھ نہیں، شیطان بلی تیار کر رہا ہے. جو اس نے وعدہ کیا تھا نا خدا سے، میں ان کو گھیروں گا، لاؤں گا، لپیٹوں گا، دوزخ بھروں گا، یہ وہ اپنے مشن میں لگا ہوا ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ رحمان والے یا حزب اللہ والے فارغ ہیں، وہ بول بھی نہیں سکتے. مولوی مسجدوں پہ قابض ہیں بہترین انداز میں، کہیں کچھ نہیں ہے. تو اس لیے اس کی چال ہے یہ کہ آپ نے ہم نے بلی بننا ہے. اسامہ صاحب آخری سوال لے لیں، یہ جو پاکستان میں بسنے والے ہیں ان کو بھی ذرا بتا دیں، جن کے پاس 4 پیسے ہیں وہ کہاں انویسٹ کریں، کس ملک میں کریں. اور ایک اور سوال تھا، کسی نے پوچھا تھا کہ کیا بٹ کوائن میں انویسٹ کرنے اس کا کوئی فائدہ ہے، یہ بھی بتا دیں. اور ذرا پاکستانیوں کو گائیڈ کر دیں کہ یہ کس سیکٹر میں انویسٹ کریں جہاں یہ بچ سکیں. دیکھیں پاکستانیوں کے لیے تو صرف چپ کر کے ایگری لینڈز میں جائیں، ٹھیکے پہ لیں، خرید دیں، جو بھی کریں، زمیندارے سے وابستہ ہوں. ہم نے آپشن دی ہے، اس میں جڑ جائیں. بہت اچھا ہے، ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے جڑنے کا. آپ آئیں، سب آئیں، اس میں ایک مل کے ہم ایک پڑھا لکھا طبقہ جو ہے اگر فصل کو ہاتھ ڈالے گا، کارپوریٹ فارمنگ کو ہاتھ ڈالے گا، تو پاکستان کی معیشت کھڑی ہو جائے گی. ہم ایکسپورٹس بڑھا دیں گے چیزیں. باقی جو دوسرا ان کے پاس ہے وہ ہے کہ چاول میں پرانا کریں، پیسے اکاؤنٹس میں نہ رکھیں، چاول میں رکھ لیں. اور اس کے بعد گولڈ ہے آپشن تیسری. گولڈ ایک لیسٹ اینڈ لاسٹ آپشن ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی حرام ہو گئی ہے ان کے لیے.
اصل دولت وہی ہے، کاغذ دولت نہیں ہے. زکوٰۃ شکات اسی پہ بنتی، اس پہ نہیں بنتی اسی لیے. اور یہ آپ دیکھیں گے جس ملک کی اکانومی بوریوں میں نوٹ ہوتے ہیں نا، اس سے کہیں نا 2.5% دے، اس کا 2.5% منہ پہ مارے گا آپ کے. لیکن اگر آپ گولڈ میں، گندم میں، جتنے مرضی کرائسس میں ہو، کموڈٹی پہ دیں گے تو وہ ضرور اس کے کوئی روٹی کا نوالا بنے گا اس کا. تو یہ ایکچوئل بیسک کنسیپٹ ہے. تو اسی کنسیپٹ سے بٹ کوائن کو اسلام نہیں مانتا. اسلام کسی بھی ایسی کرنسی کو نہیں مانتا جس کے پیچھے کہانی ہو. بس ریئل سٹاکس، ریئل کموڈٹی کو ہی اسلام پرموٹ کرتا ہے. اس وجہ سے ابھی تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی فوریکس والا، کوئی بٹ کوائن والا ترتا نہیں دیکھا. اگر مثال کے طور پہ اگر کسی کا بڑا جی میں نے وہ پرانا بٹ کوائن لیا تھا اور وہ آگے بڑھ بھی گیا اس کے حساب سے، تو کئی دفعہ فلکچویشنز بھی آئی بہت برے طریقے سے. تو ایٹ دی اینڈ وہ اس لالچ کا پہلا دیتے دیتے گزر جائے گا، اس کو کھانا نصیب نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ 1 لاکھ کا، 2 لاکھ، 2 لاکھ کا، 3 لاکھ، وہ بس چوکی دار ہے. جیسے یہ پراپرٹی والوں کے ساتھ ہوا، ایک ٹاؤن کاٹا، پھر اس سے بڑا ٹاؤن کاٹا، پھر اس سے بڑا ٹاؤن کاٹا، آج سارے ٹاؤن کٹا پڑا ہے اور ایک پلاٹ نہیں بک رہا. ابھی انڈیا اٹیک آ گیا، طبیعت یس ہو جائے گی، سالوں تک کہانی ختم. کدھر کہیں گے جی روٹی نہیں تھی. اگلے دن مجھے ایک ٹاؤن سے فون آیا، آنر تھے ٹاؤن کے، مطلب اسسٹنٹ نے مجھے بتایا، سوری میں نے کوئی ڈائریکٹ نہیں لیا. کہتے جی 5 مرلے کا پلاٹ لے لیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اسامہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ لے دیں. 5 مرلے کا پلاٹ دینے کو تیار. سنائیں، چیک کریں یہ اپوائنٹمنٹ آج کچھ نہیں ہے، اپوائنٹمنٹ دے دیں. اب آپ سوچیں کہ دنیا کے کس حالات میں. اس لیے اسلام کتنا ضروری تھا کہ اس کو پڑھے لکھے لوگ چنتے. آپ جیسے لوگ آتے اس میں، نوجوان آئے، اس کے اکنامکس کو پڑھیں تاکہ وہ کنکریٹ ہو، دھوکے نہ ہو اس میں. اس کی اکنامک جو ہمارا اسلام ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے. ہم ایوری وے اس کو پروو کر سکتے ہیں جو اس کے بیسک کنسیپٹس یا ماڈل ہیں، اور اسی میں پراسپیرٹی. تو اس لیے بٹ کوائن فوریکس ٹریڈنگ میری نحوست ہے، اس کی طرف بالکل نہ جائیں. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آئی ریئلی انجوائڈ دس ویڈیو، مجھے بہت مزہ آیا. امید ہے ناظرین نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسامہ صاحب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.